یہ کہانی لیبیا کے بیٹے جرأت و بہادری کے نشان امتیاز قرآن کے ایسے استاد کی ہے جس کو تاریخ صحرا کے شیر کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی حقیقی تاریخ جاننے سے پہلے ان کا ایک واقعہ جان لیں جس سے آپ ان کی خودداری و بہادری کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ 73 سال کے بوڑھے سے دشمن ایسے گھبرایا کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر عدالت کے سامنے لایا گیا۔ انہیں دیکھ کر عدالت میں قاضی کی آواز گونج اٹھی، کیا تم نے اٹلی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا ہے؟ وہ پرسکون انداز میں بولے، جی ہاں بالکل حصہ لیا۔ کیا تم نے لوگوں کو اس جنگ پر ابھارا؟ فرمایا جی بالکل ابھارا۔ جج چیخ اٹھا، کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہیں اپنے کیے کی کیا سزا ملے گی؟ جواب دیا جی بالکل۔ کیا یہ تمہارا اعتراف ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ تم کتنے سال سے اٹلی کی فوجوں سے جنگ کر رہے ہو؟ فرمایا 20 سال سے۔ کیا تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے؟ فرمایا نہیں۔ جج طنزیہ انداز میں کہتا ہے، مجھے تمہارے اس طرح انجام پر دکھ اور افسوس ہے۔ وہ پرسکون جواب دیتے ہیں، نہیں جج صاحب، بلکہ یہ میری زندگی کا حسین اختتام ہے۔ جج انہیں لالچ دیتے ہوئے کہتا ہے، معافی مانگ لو اور اپنے مجاہدین کو لکھ دو وہ اٹلی کے خلاف جہاد کو روک دیں۔ یہ سن کر وہ سینہ تان کر تاریخی جملے بولتے ہیں، جو انگلی ہر نماز میں اللہ کی وحدانیت کرتی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہو، اس انگلی سے باطل کلمہ نہیں لکھا جا سکتا۔ ناظرین کرامی، اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ اس شخص کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ یہ بوڑھا شخص جس نے اٹلی کی حکومت کو ناکوں چنے چبوا دی ہے، وہ لیبیا کی تاریخ کا عظیم لیڈر کون تھا؟ تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، عمر مختار، صحرا کا شیر۔ ناظرین کرامی، انہوں نے اٹلی کے خلاف لیبیا کی آزادی کی جنگ لڑی۔ اٹلی 1911 میں لیبیا پر قابض ہوا تھا، جبکہ اس سے پہلے لیبیا سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ اٹلی کے اس غاصبانہ قبضے کے خلاف عمر مختار نے 20 سال تک مسلسل آزادی کی جدوجہد جاری رکھی۔ عمر مختار 20 اگست 1958 کو ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابھی وہ بچے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا بچپن غربت و افلاس میں گزرا۔ لیکن ان کو ایک مذہبی و سیاسی رہنما کی سرپرستی نصیب ہوئی تو ان کی قسمت کا ستارہ چمکا اور وہ قرآن پاک کے عالم بن گئے۔ دنیاوی علوم میں بھی آپ کافی مہارت رکھتے تھے۔ ترقی کرتے کرتے انہیں آخر کار قبائل کے اندر والے جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے چنا گیا، لیکن ان کی خداداد صلاحیتیں تب کھل کر سامنے آئیں جب اٹلی کی بحریہ فوج لیبیا کے ساحلوں تک پہنچ گئی۔ اس وقت یہ علاقہ ترکی سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھا۔ اٹلی کی بحریہ فوج کے کیپٹن نے اعلان کیا کہ طرابلس علاقے کو خالی کر دیا جائے، ورنہ تباہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ لوگوں نے ان کی بات مان بھی لی، مگر ظالم اٹلی نے حملہ کرنا ہی تھا۔ آخر 3 دن تک اٹلی کی بحریہ فوج نے مسلسل بمباری جاری رکھی۔ وہ اس جابرانہ رویے سے قابض تو ہو گئے، مگر ان کو کیا معلوم تھا کہ صحرائی شیر عمر مختار جیسا بہادر سپہ سالار بھی لیبیا کی صفوں میں موجود ہے۔ چنانچہ اٹلی کی فوجوں کے ساتھ عمر مختار نے مسلح جنگ شروع کر دی۔ حالانکہ وہ عالم تھے، مگر وہ اس علاقے کی جغرافیائی حیثیت کو بخوبی جانتے تھے۔ صحرائی جنگ کے حوالے سے جو مہارت انہیں حاصل تھی، اٹلی کی فوج اس کے برابر نہ آ سکی۔ عمر مختار نے بار بار اپنے چھوٹے چھوٹے گروپوں کے ساتھ ان پر کامیاب حملے کیے، لہذا انہوں نے سپلائی اور ترسیل کی لائنیں تک کاٹ دی۔ گوریلا جنگ کی ان جھڑپوں نے اٹلی کی شاہی فوج کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا۔ وہ اکثر و بیشتر اٹلی کی فوج پر حملہ کرتے، پھر صحرائی علاقے میں غائب ہو جاتے۔ ان کی فوج چوکیوں، فوجی قافلوں کو خوب نشانہ بناتی۔ ان حملوں سے لاچار ہو کر اٹلی فوج نے نہتے عورتوں اور بچوں کو جیلوں میں بند کر دیا۔ 1,25,000 باشندے انہوں نے قید کر دیے، جن میں سے 2/3 کو شہید کر دیا گیا۔ اس ظالمانہ رویے سے اٹلی فوج کا مقصد عمر مختار کو روکنا تھا، تاکہ اس ظلم سے ڈر کر کوئی بھی لیبیا کا باشندہ
عمر مختار کا ساتھ نہ دے سکے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قید کرنے کے باوجود عمر مختار کی تحریک رکی نہیں، بلکہ 20 سال تک مسلسل وہ اٹلی فوج کو ناکوں چنے چبواتے رہے۔ آخر مقامی غداروں اور مخبروں کی مدد سے 11 ستمبر 1931 میں صحرا کا شیر حالت جنگ میں گرفتار ہوا۔ ناظرین گرامی، اس وقت ان کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی۔ اس کے باوجود انہیں بھاری زنجیروں سے باندھا گیا، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا، مگر وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے۔ عمر مختار پر اٹلی کی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ اب یہاں پر آپ کو تھوڑی حیرانی ہوگی، ایک کام عدالت میں بھی عجیب ہوا۔ جو اٹلی کی طرف سے وکیل تھا، اس نے جو دلائل دیے ان سے عمر مختار کی بے گناہی ثابت کر دی۔ جج نے زوردار آواز میں وکیل کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ہم نے تمہیں ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے بلایا تھا، لیکن تم نے اٹلی کے غدار کو بے گناہ ثابت کر دیا۔ وکیل نے کہا، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ جج نے یہ سن کر طیش میں آ کر فوری فیصلہ سنایا، عمر مختار تم کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ عمر مختار پرسکون انداز میں قید خانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ انہیں 11 ستمبر 1931 کو 20,000 لوگوں کے سامنے پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین گرامی، اٹلی کی فوج سمجھ رہی تھی ہم نے بغاوت کا سر قلم کر دیا، مگر عمر مختار کی پھانسی نے تو گویا لوگوں میں نئی روح پھونک دی ہو۔ چنانچہ یہ قافلہ جوں کا توں بڑھتا گیا۔ آخر ان کی وفات کے 20 سال بعد لیبیا آزاد ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھانسی کے ایک روز قبل عمر مختار نے کہا تھا، میں نے کبھی اٹلی حکومت کی نہ حمایت کی ہے نہ کروں گا۔ میں نے اٹلی فوج کے خلاف تمام جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ جب کسی جنگ میں نہیں تھا تب بھی وہ جنگ میری کمان کے تحت ہوتی تھی۔ مجھے فخر ہے میں ایک شاندار مثال پیش کرنے جا رہا ہوں، فتح یا شہادت۔ دشمن جرنیل نے ان کی بہادری کا خود اعتراف کیا۔ رپورٹ میں کہتا ہے، درمیانی قد کا سفید باریش بوڑھا عمر مختار انتہائی چست و چالاک اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بہادر ہے۔ ناظرین گرامی، ہماری اس کہانی کا ہیرو آج بھی لیبیا کے لوگوں کے دلوں میں جوں کا توں زندہ ہے۔ یہاں تک کہ لیبیا کی 10 دینار کی کرنسی پر آج تک بھی ان کی تصویریں چھاپی جاتی ہیں، کیونکہ زندہ قومیں کبھی اپنے اسلاف کے کارناموں کو فراموش نہیں کرتی۔ آئیے آج پختہ عزم کریں، اسلامی تاریخ کو پھر سے زندہ کریں تاکہ ہم زندہ قوم بنیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔